باب 3 لوح قلم کا معجزہ۔ اگر تم میری ہدایتوں پر عمل کرو گے تو صاحب ہنر محرر بن جاؤ گے، اور اہل قلم جو دیوتاؤں کے بعد پیدا ہوئے آئندہ کی باتیں بتا دیتے تھے، وہ اب موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے نام آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے اپنے لیے احرام نہیں بنائے اور نہ اس قابل ہوئے کہ اپنی اولاد کے لیے دولت چھوڑ جائیں، لیکن ان کی وارث ان کی تحریریں تھیں جن میں دانائی کی باتیں لکھی تھیں۔ وہ اپنی لوحوں اور نرسل کے کلموں کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے اور پتھر کی پشت کو بیوی سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا جادو سب سے چھپایا، لیکن یہ راز ان کی تحریروں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ وہ اب زندہ نہیں ہیں، لیکن ان کی تحریریں لوگ اب بھی یاد رکھتے ہیں۔ بس یاد رکھو، تمہیں بھی تحریر کا علم حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ کتاب عالی شان مقبرے سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ 12ویں صدی قبل مسیح کی ایک مصری تحریر۔ علماء آثار تحقیق شاہد ہے کہ تحریر کا فن سب سے پہلے دجلہ و فرات کی وادی ہی میں وضع ہوا۔ مصریوں اور پھر فونکینیوں نے بھی یہ ہنر جلد سیکھ لیا، لیکن اولیت کا شرف بہرحال قدیم عراقیوں ہی کو حاصل ہے، اور اگر ان لوگوں بنی نوع انسان کو علم و معرفت کا کوئی اور تحفہ عطا نہ کیا ہوتا، تب بھی یہ ہنر ایسا ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ انقلابی ایجاد اب 1000 برس پیشتر سومیر کے شہر عریق کے معبد میں ہوئی۔ یہ اس وقت کا سب سے خوشحال اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ مصنف ایرک کا قصیدہ ان لفظوں میں کہتا ہے: شہر پناہ کی دیوار پر نظر ڈالو، اس کی گگر تانبے کی مانند جھلکتی ہے، اور اندرونی دیوار دیکھو جس کی نظیر نہیں۔ آستانے کو چھوؤ جو بہت قدیم ہے، اسی انا کے قریب جاؤ جو اشتار دیوی کا مسکن ہے۔ ایرک کی دیوار پر چڑھو اور میں کہتا ہوں اس پر چلو بھی۔ کرسی کے چبوترے کو غور سے دیکھو اور چنائی کو جانچو۔ کیا یہ چنائی پکی اینٹوں سے نہیں ہوئی ہے؟ اس شہر کی عظمت کی نشانی ورکا کے وہ کھنڈر ہیں جو 6 میل کے دائرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کھنڈروں کی کھدائی جرمنوں نے 1924 میں شروع کی تھی، مگر وہ 15 سال کی مسلسل محنت کے باوجود کام مکمل نہ کر سکے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا تخمینہ ہے کہ اس شہر کی کھدائی کے لیے تقریباً نصف صدی درکار ہوگی۔ ورکا کے ٹیلوں کی کھدائی میں جرمنوں نے 50 فیٹ کی گہرائی پر ایک زیکورات اور مٹی کے ردوں کو رال سے جوڑ کر مٹی کے چھوٹے چھوٹے تکونے ٹکڑے الگ کر آگ میں پکایا گیا تھا، اور پھر گیلی دیواریں بڑی خوشنما معلوم ہوتی تھی، اور توس کی کئی مہریں بھی ملی ہیں جن پر وقت الہوتا دکھایا گیا ہے۔ ایک مہر پر شیر چوپایوں پر حملہ کر رہا ہے، ایک مہر پر اور بالکل برہنہ ہے، لیکن ان مہروں سے بھی زیادہ قیمتی مٹی کی وہ تختی ہے جس پر تصویری حروف کندہ ہیں۔ اس تختی پر ایک بیل کا سر، ایک مرتبان کی شکل اور کئی قسم کی بھیڑیں بنی ہوئی تھی، اور 2 مسلط بھی کھینچے تھے۔ یہ انسان کی سب سے پہلی تصویری تحریر تھی جو 3500 قبل مسیح کے قریب لکھی گئی۔ لوح پر کندہ کی ہوئی یہ تصویریں بظاہر سامنے کی چیز معلوم ہوتی ہیں اور ان کا مفہوم کافی واضح ہے، لیکن ہیں یہ علامتیں، اور ان علامتوں میں حروف کا سا تجریدی عمل بھی موجود ہے۔ مثلا مرتبان کی شکل فقط مرتبان کی علامت نہیں ہے، بلکہ مرتبان میں رکھی ہوئی کسی چیز کا، گھی، تیل وغیرہ کا وزن بھی
بتاتی ہے۔ ان تصویروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تختی پر مندر کی املاک کا کوئی حساب درج ہے۔ اس زمانے کی کچھ اور تختیاں جمدت النصر اور دوسرے مقامات پر بھی ملی ہیں، ان پر بھی اس قسم کے حسابات لکھے ہیں۔ دراصل تحریر کا فن مندروں کی معاشی ضروریات کے باعث وجود میں آیا۔ مندر کی دولت چونکہ دیوتاؤں کی ملکیت ہوتی تھی، اس لیے پروہتوں کو اس کا باقاعدہ حساب رکھنا ہوتا تھا۔ زرعی پیداوار کا حساب، بیج آلات اور وزار کا حساب، چڑھاوے اور قربانی کا حساب، کاریگروں کی مزدوری کا حساب، اشیاء برآمد اور درآمد کا حساب، غرض کے آمدنی اور خرچ کی درجنوں مدیں تھیں، اور ذہین سے ذہین پروہت بھی اس وسیع کاروبار کا حساب اپنے ذہن میں محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسابات کوئی نجی معاملہ نہ تھا، بلکہ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی معاش ان سے وابستہ تھی۔ تیسرے یہ کہ خرید و فروخت کا سلسلہ فقط اس شہر عریق تک محدود نہ تھا، بلکہ دوسرے شہروں سے بھی تجارتی تعلقات رکھنے پڑتے تھے۔ اس لیے تحریری علامتوں کو پورے ملک کی مروجہ علامتیں بنانا ضروری تھا، لیکن ان تصویری حروف کی خرابی یہ تھی کہ وہ فقط اشیاء کی علامت بن سکتے تھے، کسی خیال یا جذبے کی نمائندگی نہیں کر سکتے تھے، کوئی ہدایت نہیں دے سکتے تھے، اور نہ کوئی سوال پوچھ سکتے تھے۔ تحریر کا فن حقیقی معنوں میں تحریر کا فن اس وقت بنا جب اشیاء کی تصویریں اشیاء کی علامت کی بجائے ان کے نام کی آوازوں کی علامت بن گئیں۔ یہ کٹھن مرحلہ بھی اہل سومیر نے خود ہی طے کر لیا۔ چنانچہ شہر شروپک پارا سے بڑی تعداد میں جو لوہیں برآمد ہوئی ہیں، ان کی تصویری حروف اشیاء کے ناموں کی نمائندگی بھی کرتی ہیں۔ مثلاً ایک علامت داڑھی دار سر کی بھی ہے، اورکا کی بھی، جو سر کا سومیری تلفظ ہے، اور بولنا چیخنا کی بھی اسی طرح پیر کی علامت، پیر کی نمائندہ بھی تھی۔ دو کی بھی، جو پیر کا سومیری تلفظ ہے، اور پیر سے متعلق حرکات، گپ کھڑا ہونا، گن جانا، اور توم آنا کی آوازوں کو بھی۔ ایرک کے دور میں تصویری حروف کی تعداد 2000 سے بھی زیادہ تھی، لیکن رفتہ رفتہ ان میں تخفیف ہوتی گئی۔ چنانچہ شروپک کی لوحوں میں جو 3000 قبل مسیح کی ہیں، حروف کی تعداد گھٹ کر فقط 800 رہ گئی۔ شروپک کی لوحوں پر بھی مندر کے حسابات ہی کندہ ہیں۔ ان کے علاوہ چند علامتوں کی فہرستیں ہیں جو مندر کے طلباء کو بطور نصاب سکھائی جاتی تھیں۔ یہ فہرستیں موضوعدار ہیں۔ مثلاً مچھلیوں کی مختلف قسمیں ایک جگہ درج ہیں، اور ہر علامت کے سامنے اس پروہت یا نوی سندہ کا نام کندہ ہے جس نے یہ علامت ایجاد کی۔ 2900 قبل مسیح کے لگ بھگ، یعنی 100 سال کے اندر ہی تصویری حروف میں اور کمی ہوئی، چنانچہ ان کی تعداد صرف 600 رہ گئی۔ اس کے باوجود لکھنے پڑھنے کا علم مدت تک مندر کے پروہتوں اور شاہی خاندان کے افراد کی اجارہ داری رہا، کیونکہ علم کو عام کرنا ارباب اقتدار کے مفاد کے خلاف تھا۔ اہل سومیر گہلی مٹی کی چھوٹی چھوٹی لوحوں پر سرکنڈے یا بید مشت کے قلم سے لکھتے تھے۔ اس عمل کے باعث تصویری حروف لامحالہ پیکانی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ مصری چونکہ کرتاس پاپیرس پر روشنائی سے لکھتے تھے، اس لیے ان کے تصویری حروف زیادہ حسین معلوم ہوتے تھے۔ اہل سومیر پہلے پوری تختی پر 4 خانے بنا لیتے تھے، پھر ہر خانے میں اوپر سے نیچے کی طرف تصویریں کھودی جاتی تھیں۔ تب لوہوں کو سکھا کر پکا لیا جاتا تھا
اگر دستاویز زیادہ اہم ہوتی تھیں تو اس کے لیے مٹی ہی کا لفافہ بھی بنایا جاتا تھا اور لوہوں کو اس کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ کھدائی میں ایسے لفافے بھی کثرت سے ملے ہیں۔ وادی دجلہ و فرات میں 2 زبانیں بولی جاتی تھیں، جنوب میں سومیری زبان اور ستیہ اور شمال میں اکادی زبان۔ سومیری زبان یوں تو دنیا کی کئی مردہ یا زندہ زبانوں سے مشابہت نہیں رکھتی ہے اور نہ زبانوں کے کسی مروجہ خاندانوں سے اس کا کوئی تعلق نظر آتا ہے، لیکن اس کی گرامر کے اصول وہی ہیں جو چینی یا ترکمانی یا فنی، فن لینڈ یا ماجیار، ہنگری زبانوں کے ہیں۔ مثلا سومیری زبان میں الفاظ کی شکلیں نہیں بدلتی بلکہ ان میں لاحقوں اور سابقوں کی مد بدل دی جاتی ہے۔ پھر ان کے ماد سے عام طور پر پریک رکنی ہوتے ہیں اور مرکب الفاظ دراصل 2 الگ الگ لفظ ہوتے ہیں جن کی شکلیں نہیں بدلتی، البتہ ان کے معنی اپنے ترکیبی الفاظ سے بالکل جدا ہوتے ہیں۔ اس قسم کی تحریر اور حروف ہجا کی تحریر میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ تصویری لفظوں کی علامتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا سیکھنا اور یاد کرنا حروف ہجا کے مقابلے میں مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال تصویری لفظوں میں اصل تصویر کی اہمیت رفتہ رفتہ بالکل ختم ہو گئی اور یہ تصویریں فقط آوازوں کی نمائندگی کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ ان تصویروں کی بناوٹ بھی آسان ہوتی گئی اور بالآخر تحریر کا عمل اتنا بڑھ گیا کہ تصویریں دائروں اور خطوں میں بدل گئی۔ مثلا حرف بے کی ابتدائی شکل بیت کی تھی۔ بیت کی علامت خیمہ تھا جس کے دروازے پر ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا۔ آدمی کی شکل گھٹتے گھٹتے فقط ایک نقطہ رہ گئی اور خیمہ ایک الٹے قوس نما خط میں بدل گیا اور یہ نشان لفظ بیت کے پہلے رکن کی آواز کی علامت قرار پایا۔ سومیری زبان کے برعکس اکادی زبان سامی خاندان، عربی، عبرانی، سواحلی، آرمی وغیرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ زبان کابل سے اشور تک بولی جاتی تھی اور وادی دجلہ و فرات کے مغرب میں جو ملک تھے، شام، فلسطین، لبنان وغیرہ، وہاں بھی سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ان علاقوں کے لوگ بھی سامی النسل تھے۔ جب بابل میں عموری سامی سلطنت قائم ہوئی تو اہل بابل سومیری رسم الخط اختیار کرنے پر مجبور ہوئے کہ تہذیب و معاشرت کی تحریر وہی تھی، لیکن ان کی زبان انفلیکٹو تھی، یعنی ان کے الفاظ کے ارکان کی آوازیں بدلتی رہتی تھیں۔ مثلا کتب سے یکتب کا تب، مکتب کتاب کی آواز میں بن جاتی ہے۔ بس اہل بابل نے اکادی زبان کے تقاضوں کے بموجب سومیری رسم الخط میں مزید اصلاحیں کی۔ 2000 قبل مسیح اور ان کی زبان کو اتنا فروغ ہوا کہ کچھ عرصہ کے بعد اکادی زبان پورے مشرق کے قریب کی تہذیب اور امور سلطنت کی زبان ہو گئی اور سومیری زبان کا رواج رفتہ رفتہ بالکل ختم ہو گیا۔ 1000 سال گزرنے کے بعد مندر کے پروہتوں کے علاوہ کوئی اس زبان کو سمجھنے والا نہ رہا۔ فقط مندر میں پڑھے جانے والے بھجنوں، گیتوں اور دعاؤں کی زبان سومیری رہ گئی اور اس کا وہی حشر ہوا جو لاطینی زبان کا ہوا۔